بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 پارے۔ آج پارہ نمبر 28واں ہے، اور اس 28ویں سپارے کے اندر آپ خلاصہ ضرور سنیے گا کہ اس سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ ہر بات کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے وہ کس طرح کی ہے، انشاءاللہ یہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ منافقین اور یہودیوں کی کیا کیا سازشیں تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون سے محاذ پر کام کیا، یہ بھی آپ کو ساتھ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد بنو نذیر کی جلاوطنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلاوطنی کیوں کی۔ پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کو اتحاد اور جہاد کی تلقین ہے۔ پھر اس کے ساتھ جمعے کی فضیلت کہ جمعہ کیا ہے، اور جمعے کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کیوں بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کی نشانیاں کون سی ہیں۔ پھر آخر میں اس سپارے کے اندر آتا ہے کہ گھر کے احکامات، طلاق کے احکامات کے ساتھ گھر کے معاملات، کہ طلاق کیا ہے، طلاق کس طرح دی جاتی ہے، طلاق کیا ہے، طلاق رجی کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر کس طرح رہا جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس سپارہ کے اندر بیان کی گئی۔ سب سے پہلے یہ چیز تھی کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو غور و فکر کر رہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو سننے والے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ہم اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی التجا کرتے ہیں، اپنے رب کو کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں، قرآن حکیم یہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے۔ اللہ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے، چاہے تم دل سے کہو یا زبان سے کہو۔ اللہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، مطلق ہے، تو لہٰذا وہ سننے پر بھی قادر و مطلق ہے، تو وہ تمہاری فریادوں کو سنتا ہے۔ تو لہٰذا تم اپنی فریادیں، جو اپنے دل کی باتیں ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے کرو۔ جس وقت تم اپنے رب کے سامنے یہ باتیں کرو گے، پھر اللہ کیا کریں گے، اللہ رب العالمین تمہیں اضافہ فرمائیں گے، پھر اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، پھر اللہ رب العالمین تمہاری جو قدر ہے وہ لوگوں کے درمیان بڑھا کر رکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ منافقین اور یہودیوں کی نشانیاں کیا کیا ہیں اور ان کی سازشیں کیا ہیں۔ دیکھیں، اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس کی تبلیغ شروع کی، تبلیغ شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے مشرکین نے آپ کو زد و کوب بھی کیا، آپ پر ظلم بھی ڈھائے، آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا بھی، آپ کو جلاوطن بھی کیا۔ اور اس کے بعد جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت غزوہ بدر کے اندر ان کو پچھاڑ دیا، مشرکین کو اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیست و نابود کر دیا، اس کے بعد ان لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پڑ گیا۔ تو یہ خوف اور پریشانی جو تھی، ان لوگوں نے انہیں سازشیں کرنے پر مجبور کیا۔ یہ جو بنو نذیر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے جلا وطن کیا۔ اور یہ وہی یہودی ہیں جو جا کر خیبر کے اندر پھنسے، پھر خیبر سے انہوں نے کیا کیا، سازشیں شروع کی۔ انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے یہ خلاصہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جہاد کی تلقین اور اتحاد کی۔ ہر جگہ فرقہ واریت ہے، ہر آدمی آتا ہے اپنے دین کے لیے، ہر آدمی آتا ہے اپنے مسلک کے لیے، ہر آدمی آتا ہے اپنے مذہب کے لیے، ہر آدمی اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے، مسلک کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ارد گرد جو حلقہ ہوتا ہے، جو علماء کا حلقہ ہوتا ہے، وہ ان کو معیار حق سمجھنے لگتا ہے اور انہی لوگوں کی دعوت و تبلیغ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح یہ فرمایا کہ جس وقت تم ایک مٹھی رہو گے، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں کے اندر نہ پڑو۔ اگر ہم تفرقوں کے اندر پڑتے رہے تو ایک نہ ایک دن ہم سب لوگ کیا ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ اللہ کسی تیسری مخلوق کو پیدا فرمائے گا اور اس سے اپنے دین کا کام لے گا، اسے ہماری ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس پر آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو جمعے کی فضیلت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جس وقت تمہیں جمعے کے دن پکارا جائے، ندا آ جائے، اذان کی آواز آئے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں ایک دوسرا اصول بیان فرمایا،
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اگر جب تم نماز مکمل کر چکو. دیکھیے اللہ آپ کو تجارت سے نہیں روکتا، اللہ کام کاج سے نہیں روکتا، اللہ روزی روٹی سے نہیں روکتا. اللہ یہ فرماتا ہے کہ صرف جمعے والے دن تو بھاگ کر جاؤ نا، میرے ذکر کی طرف لپکو، میرے ذکر کی طرف آؤ. لیکن پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، جب جمعہ پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ، اب زمین کے اندر پھیل جاؤ. وَابْتَغَوْا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو سب سے بڑھ کر رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے ذکر کے ہی ساتھ اپنے کاروباروں کو شروع کیا جائے، اپنی نوکریوں کو شروع کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے احکام. یہاں پر میں بات کروں گا طلاق سے. بعض لوگ آتے ہیں، وہ بعض 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعض 2 طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بیوی کو غصے کے عالم میں طلاق دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کسی آدمی نے پیار سے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی، ہنسی خوشی کے اندر بڑا مسکرا رہا تھا، اس نے اس کے لیے 2 سوٹ گفٹ لیے، اور گفٹ جا کر جس وقت اس نے اپنی بیوی کو کہا جی میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیا اس طرح کبھی ہوا؟ نہیں، ہمیشہ غصے کے اندر طلاق ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر تم مزاح کے اندر بھی کرتے ہو تو وہ ہو جاتی ہیں، اس میں ایک طلاق ہے. اگر ہم کوئی آدمی مزاح کے اندر بھی اس طرح کا کرتا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے.